وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 جولائی بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 78 تا 82 تک ہوگا انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. وہ کافر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر اختیار کیا ان پر لعنت کی گئی. بولیے ان پر لعنت کی گئی. علی لسان داود، سیدنا داود علیہ السلام کی زبان سے، سیدنا داود علیہ السلام کی زبان پر ان کے لیے لعنت آئی. اور وعیسی ابن مریم، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر ان کے لیے لعنت آئی. سیدنا داود علیہ السلام کا آگے قصہ آ رہا ہے اسی صورت میں کہ ان کو مچھلی سے روکا گیا، ہفتے والے دن کہا گیا کہ عبادت کرو، مگر انہوں نے مچھلی سے باز نہ آئے، اس لیے تورات میں ان پر لعنت کی گئی اور زبور میں بھی ان پر لعنت کی گئی اور انجیل میں بھی ان پر لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان گناہوں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان زیادتیوں کی وجہ سے جو وہ اختیار کر چکے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائی آج ہم میں بھی آ چکی ہے. لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے. بولیے برائیوں سے فعلوہ، جو وہ کرتے تھے. اگر ایک برائی کر رہا ہے دوسرا روک نہیں رہا، اور ایک کر رہا ہے تیسرا روک نہیں رہا. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب تم کوئی برائی ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو نہیں، روکو گے تو پھر چل پڑے گی. فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل کے رکھ دو. بولو اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل کر رکھ دو. تغیر ہے، روکنا نہیں ہے، تبدیل کر دو. اونیاں لتا اتے کر دیو تو سر تھلے کر دیو، ایسا ڈکا لگاؤ کہ پھر وہ کرنے کے قابل ہے، ایسی تبدیلی اس میں لاؤ کہ دوبارہ وہ برائی جاری. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے، بعض بندوں میں طاقت ہوتی نہیں، بعض میں ہوتی ہے پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بعض بزدل ہوتے ہیں اور بعض میں واقعی طاقت نہیں ہوتی. اب جن میں واقعی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، زبان سے ان کا جینا حرام کر دو. بولو زبان سے ان کا جینا حرام کر دو. ان کو کہو کہ تم فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہو. یہ نہیں ہے کہ برائی کرنے والا چوڑا ہو کے بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ایک دن تو بنی اسرائیل والے برائی سے روکتے تھے، مگر پھر دوسرے دن آ کے ان کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے تھے. تو پھر جو ان کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا تھا، نفرت نہیں کرتا تھا، اللہ نے ان کو بھی ان میں شامل فرما دیا. اگرچہ وہ برائی نہیں کر رہے تھے پر برائی سے روک بھی نہیں رہے تھے. ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے اس کو پوری کر لوں. اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے، بولیے زبان سے بھی، بعد میں تو طاقت ہوتی نہیں اور بعد میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمت نہیں ہوتی. سامنے تو نہیں بولیں گے اور پیچھے ٹر ٹر کریں گے، پیچھے بہت باتیں بنائیں گے، سامنے بات نہیں کریں گے. اور اگر آگے سے بندہ ماڑا ہو، غریب ہو تو پھر کھل کے بولیں گے. تو بہرحال فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم میں زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ،
دل میں تو برا جانو، بولو دل میں تو برا جانو۔ دل میں برا جاننے کی کیا کیفیت ہے کہ بڈھا آپ بھی ڈرامہ ویکھے تے آکھے جی مینوں چنگا نہیں لگتا، بس منڈے چ بہ گئے وہاں، یہ جو کہہ رہا ہے مجھے چنگا نہیں لگتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اچھا نہ لگتا تو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے نہیں تھی، بولو نا، نہیں تھی بیٹھتے۔ اگر گھر کی بڈھی ساری بچیوں کو نچا کے اور خود اپنی زیر صدارت وہاں بیٹھی ہو اور بعد میں کہے کہ بس یہ کڑیاں چڑیاں ہیں مجھے تو اچھا لگتا، نہیں، یہ جھوٹی ہے۔ اگر اچھا نہ لگے تو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ فبی قلبی ہی، دل میں تو برا جانو، اور وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور جو بد نصیب دل میں بھی برا نہ جانے، سمجھ لو ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو ایمان ہے ہی کوئی ہے؟ نہیں۔ دیکھو نا جی، ایمان کا پتہ تو ان نشانیوں سے چلتا ہے، دعووں سے تو نہیں چلتا۔ بہرحال یہودیوں کی برائی کیا تھی کہ وہ برے کام دیکھتے تھے مگر ان کو منع اے سارے تو بولو، ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ کہتا ہے یہ بہت برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ ایک حدیث سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا واللہ، فرمایا بخدا اللہ کی قسم، لتأمرن بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرو گے، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو گے۔ اور آگے سنیے، وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، حق اور انصاف کی طرف، اطرف علی الحق اطرن، وَلَا تَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لٹا دو گے اور اسے عدل کا جبراً پابند کرو گے، وگرنہ تمہارے دلوں میں اللہ ٹکر پیدا کر دے گا، دل دل سے ملیں گے نہیں۔ اور فرمایا وَلَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، اللہ تم پر بھی ایسے ہی لعنت کرے گا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی گئی تھی۔ جب تم برائیاں نہیں روکو گے، جب ظالم کا ہاتھ ہے نہیں روکو گے کہ ایک بگ بگ کر رہا ہے باقی سارے ککڑ اللہ زینہ بن کے بیٹھے ہیں، ایک ظلم کر رہا ہے مظلوم کو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے باقی سب ویڈیو بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو جی، ہم فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے تو فرمایا پھر تم پر بھی ویسے ہی لعنت ہوگی جیسے ان پر لعنت کی گئی۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، ہاں اگر یہ ایمان لائے ہوتے باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور اس پر جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اگر ایمان لے آتے تو متخذوہم اولیاء، تو یہ کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست بناتے۔ یاد رکھیے کہ دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر سارے یار ہیں، اور جب اگر ایمان ہے تو پھر یاری بھی ایمان والوں سے ہوگی۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثریت نافرمان لوگوں کی ہے، یہ فرما بردار ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ